ابھی کوئی بھی نہیں بولا ہوگا کہ کل تک باجوہ ڈاکٹرائن کا زور و شور تھا، اس پر عمل درآمد ہوا، پروجیکٹ عمران چلا، پھر اس کی بساط الٹا دی گئی، یعنی ڈاکٹرائن کے ذریعے جو ہوا اسے حرف غلط کی طرح مٹایا جا رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بی بی ڈی ڈاکٹرائن شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایک فوکسڈ ڈاکٹرائن ہے۔ بی بی ڈی دراصل بلاسٹ، بلڈوز اور ڈسٹرائے کا مخفف ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسمگلنگ، ڈالر کنٹرول، چینی کی غیر قانونی برآمدات کو دھماکے زبردست سختی اور تباہ کر کے ختم کیا جائے۔ اس ڈاکٹرائن کے ایک حامی نے بتایا کہ تھوڑے ہی عرصے میں اسمگلنگ پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں بتدریج کمی اور ٹھہراؤ دیکھا جا رہا ہے۔ چینی کی قیمت پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ مشرقی وسطی سے گہری تعلقات بنانے کی سرتوڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حامی کا کہنا ہے اس ڈاکٹرائن کے اہداف ملک گیر ہیں، بالآخر ملک کے فائدے پر منتج ہوں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل باجوہ کی ابتدائی دنوں میں مجھے ان سے اور جنرل بلال اکبر سے تفصیلی ملاقاتوں کا موقع ملا تھا، تو تب وہ نئے ڈاکٹرائن کے بارے میں بڑی پرجوش تھے۔ باجوہ ڈاکٹرائن کا اس وقت کا سب سے پہلا نقطہ ججوں کا دفاع تھا، اور ہر ملاقات میں کہا جاتا تھا کہ ججوں کے خلاف بنائے گئے پارلیمنٹ کے کسی بھی قانون کو یا حکومت کے اقدام کے خلاف مزاحمت کی جائے گی۔ دراصل اسی بیانیے کی آڑ میں جسٹس کھوسہ، جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس عظمت سعید کو یہ شے ملی کہ وہ اس وقت کی حکمران جماعت نون لیگ کے خلاف کھل کر فیصلے کریں۔ اب ماضی کی ان ساری کارروائیوں کو رد کر کے نئے فیصلے ہو رہے ہیں۔ گویا باجوہ ڈاکٹرائن میں جو عدالتی فیصلے ہوئے تھے اور جنہیں اس وقت کی مقتدرہ کی حمایت حاصل رہی تھی، اب آج کی مقتدرہ اس ڈاکٹرائن کے بالکل مخالف چل کر ان فیصلوں کو سرا رہی ہے، جو اب رد ہو کر ردی کی ٹوکری میں جا رہے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ موجودہ ڈاکٹرائن کے سیاسی نتائج کیا نکلیں گے۔ مجھے خوف ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں چل سکتا۔ موجودہ ڈاکٹرائن میں جو سب سے بڑی خامی مجھے نظر آ رہی ہے، وہ کسی مرد مہربان کا نہ ہونا ہے۔ دنیا بھر کی تاریخ اٹھا لیں، میکاولی، چانکیہ اور چینی فلسفہ سن تزو کے خیالات کا جائزہ لے لیں۔ جب ریاست جبر کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پیار کا راستہ بھی کھولنا پڑتا ہے۔ موجودہ دور کی سیاست میں ریاست کی چھڑی تو ہر طرف نظر آ رہی ہے، گاجر کا دور دور تک وجود نہیں۔ انسانوں کو ڈیل کرنا ہے تو صرف چھڑی کام نہیں آتی۔ جنرل مشرف کے دور کو ذہن میں لائیں، ایک طرف نیب، پولیس، مقتدرہ اور عدلیہ سیاسی مخالفین کے لیے چھڑی بنی ہوئی تھی، مگر دوسری طرف جنرل مشرف کے دست راست طارق عزیز ان مخالفوں کے لیے مرد مہربان بنے ہوئے تھے۔ چودھری ہوں یا وٹو، ہمایوں اختر ہوں یا آج کے کئی بڑے بڑے، سب اسی گاجر کے پناہ کے راستے سے ڈرائی کلین ہو کر سیاست میں بڑے بڑے عہدے پاتے رہے۔ موجودہ دور میں چھڑی نے بڑی کمالات دکھائے۔ پی ٹی آئی سے لوگ دستبردار ہوئے، مگر انہیں کوئی گاجر نہ مل سکی، کوئی مرد مہربان نہ مل سکا۔ کوئی طارق عزیز نہیں ہے جو بارگاہ اعلیٰ میں ان بیچاروں کی سفارش کر کے ان کی سیاست بحال کروا سکے۔ شیخ رشید ہوں یا چودھری فواد، سیاض الحسن چوہان ہوں یا اور بہت سے لوگ، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس کے بعد کون ہوگا جو تاریخ میں موجودہ ڈاکٹرائن کی خیر خواہی کی گواہی دے گا؟ یہ درست ہوگا کہ موجودہ ڈاکٹرائن ریاست اور معیشت کی چولیں سیدھی کر رہا ہے، لیکن ریاست کا اہم ترین حصہ ملک کا سیاسی نظام، سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت ہوتی ہے۔ اگر اس کے لیے موجودہ ڈاکٹرائن کے پاس کوئی مرد مہربان موجود نہیں ہے تو یہ نظام کیسے چل پائے گا؟ مجھے ذاتی طور پر سیاسی وفادار اچھے لگتے ہیں، لیکن مجھے ان لوگوں سے ہمدردی ہے جو خوف، ڈر یا پھر اپنی مرضی سے ریاست کی چھایا چھتری میں آئے، مگر اب نہ کوئی ان کا حال پوچھ رہا ہے اور نہ ان کی کسی کو فکر ہے۔ کیا ڈاکٹرائن کو صرف بلاسٹ، بلڈوز اور تباہی کرنا ہے یا کچھ نیا بنانا بھی ہے؟ میری عقیل رائے میں اگر صرف عمارت گرانا مقصود ہے تو یہ کوئی اچھا ہدف نہیں۔ اس کی جگہ اگر نئی اور بہتر عمارت کی تعمیر کے منصوبہ بندی شامل نہیں تو منصوبہ ہی ناقص ہے۔ ایسے اس لیے نہیں چل سکتا کہ اہداف واضح نہ ہوں تو عمارت ٹیڑھی میڑھی اور ناقص ہوگی جو چل نہ سکے گی۔ ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا؟ 2 غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات، 1 غیر جماعتی انتخابات کروائے، لوگوں کے قلعے مضبوط کیے، غیر سیاسی لوگوں کی ایک پوری ٹیم تیار کی، مگر کیا ان کا نظام چل سکا؟ 1988 میں پیپلز پارٹی کو پہلی بار انتخابات میں اترنے کا موقع ملا تو سارے قلعے اکھڑ گئے اور
اینٹی پیپلز پارٹی ٹیم تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اسی وقت ٹوٹا جب ان کی 2013 کی وفاقی حکومت کی کارکردگی سے پنجاب میں مایوسی پیدا ہوئی۔ اب بھی تحریک انصاف کے خلاف الیکشن جیت بھی لیا جائے تو کل جب تحریک انصاف کو موقع ملے گا تو یہ نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا۔ معیشت دائمی طور پر تبھی مستحکم ہوگی جب سیاست مستحکم ہوگی۔ سیاست کو دائمی طور پر مستحکم کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ چھوڑ کر انہیں مضبوط کرنا ہوگا۔ باجوہ ڈاکٹرائن والے کہتے تھے کہ سیاسی جماعتیں اثاثہ ہیں، انہیں نہیں توڑیں گے۔ آج کی ڈاکٹرائن میں تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ماضی کی ڈاکٹرائن کی بالکل الٹ ہے۔ نہ اس تجربے سے کچھ ملا نہ نئے تجربے سے کچھ ملے گا۔ دنیا میں یہ طے ہے کہ جمہوریت اور مکمل جمہوریت سے ہی ریاست کی معیشت اور سیاست مستحکم ہوگی۔ یہی راستہ اپنا کر بہتری ہو سکتی ہے۔